تائیوان کے بعد سال 2024 میں جس ملک میں عام انتخابات کا اعلان کیا گیا ہے وہ ملک جنوبی ایشیا کا سب سے امپورٹنٹ ملک ہے۔ اس ملک کا نام پاکستان ہے جو مسلم دنیا کی واحد سپر پاور ہے۔ پاکستان میں ہونے والے طرح طرح کے انتخابات کی کہانی ہم آپ کو کچھ حصوں میں سنائیں گے۔ آج ہم پہلے حصے کا آغاز کرتے ہیں۔ پاکستان کے انتخابات کی تاریخ پاکستان سے بھی پہلے شروع ہوتی ہے، جب دسمبر 1945 میں جداگانہ بنیادوں پر ہندوستان کی مرکزی آئین ساز اسمبلی کے انتخابات ہوئے اور کانگریس نے 80% سے زائد غیر مسلم نشستیں اور مسلم لیگ نے 30 کی 30 مخصوص مسلم نشستیں پاکستان کے نام پر جیت لی۔ بی بی سی کی تحقیق کے مطابق اس کے علاوہ مسلم لیگ نے صوبہ سرحد کو چھوڑ کر دیگر مسلم اکثریتی صوبوں میں بھی اچھی خاصی نشستیں حاصل کر لی۔ لیکن یہ انتخابات ون مین ووٹ کی بنیاد پر نہیں تھے، بلکہ ووٹر بننے کے لیے صاحب جائیداد یا ٹیکس دہندہ ہونے کی شرط تھی۔ ہر ایرا غیرہ نتھو کھیرا ووٹ نہیں ڈال سکتا تھا۔ پاکستان کی پہلی 69 رکنی قانون ساز اسمبلی انہی مسلم اور چند مقامی غیر مسلم نمائندوں کو ملا کر بنائی گئی تھی۔ ان میں سے 44 کا مشرقی بنگال سے، 17 کا مغربی پنجاب سے، 4 کا سندھ سے، 3 کا صوبہ سرحد سے اور 1 کا کوئٹہ میونسپلٹی سے تعلق تھا۔ اس وقت بلوچستان کا وجود نہیں تھا اور پاکستان بننے کے بعد پہلے انتخابات مارچ 1951 میں پنجاب اسمبلی کی 197 نشستوں کے لیے منعقد ہوئے، جن میں سے 7 جماعتوں نے حصہ لیا اور ووٹر لسٹ میں صرف 1 ملین ووٹر تھے۔ لیکن ان انتخابات میں ووٹنگ کی شرح 30% سے بھی کم رہی۔ دسمبر 1951 میں سرحد اسمبلی کے، مئی 53 میں سندھ اسمبلی کے انتخابات ہوئے جن میں مسلم لیگ کو اکثریت حاصل ہوئی۔ البتہ اپریل 1954 میں جب مشرقی پاکستان اسمبلی کے انتخابات ہوئے تو بنگالی قوم پرست جماعتوں کے اتحاد جگتو فرنٹ کے ہاتھوں مسلم لیگ کو پہلی بار بھرپور انتخابی زگ پہنچی، کیونکہ مسلم لیگ بنگلہ کو قومی زبان کا درجہ دینے کے حق میں نہیں تھی۔ 1951 سے 54 تک کے عرصے میں ہونے والے ان انتخابات کا معیار کیا تھا، اس کا اندازہ جھرلو کی اصطلاح سے ہو سکتا ہے، جو پہلے پنجاب اسمبلی کے انتخابات میں دھاندلی کی نشست کے لیے استعمال ہوئی۔ 1956 میں انتخابی اصلاحات کی تجاویز دینے والے سرکاری کمیشن نے اعتراف کیا کہ پاکستان بننے کے بعد 7 برس کے عرصے میں جتنے بھی صوبائی انتخابات ہوئے وہ جعل سازی، فراڈ اور مذاق سے زیادہ نہیں تھے۔ اور پھر انہی منتخب صوبائی اسمبلیوں نے 1954 میں پاکستان کی دوسری مجلس قانون ساز اسمبلی کی بنیاد رکھی، اور پھر انہی منتخب صوبائی اسمبلیوں نے 1954 میں پاکستان کی دوسری مجلس قانون ساز تشکیل دی، جس نے 1 یونٹ نظام کے تحت 1956 کا پہلا آئین بنایا۔ یہ اسمبلی اسی ارکان پر مشتمل تھی، یعنی ملک کے دونوں حصوں سے 40 ارکان لیے گئے تھے۔ آئین کے تحت ملک میں پہلی مرتبہ ایک 3 رکنی الیکشن کمیشن تشکیل دیا گیا۔ لیکن اس سے پہلے کہ یہ الیکشن کمیشن انتخابات کرا پاتا، صدر میجر جنرل سکندر مرزا نے جنرل ایوب خان کی مدد سے 7 اکتوبر 1958 کو مارشل لا لگا کر آئین، اسمبلی اور الیکشن کمیشن کو ہی لپیٹ دیا، اور پھر 20 روز بعد جنرل ایوب نے سکندر مرزا کی بساط لپیٹ دی۔ بہت سے سیاستدان اور اسمبلی ارکان کو 7 برس کے لیے نااہل قرار دے دیا گیا۔ ایک اور آئینی کمیشن بنا جس نے سن 1962 کا صدارتی آئین بنایا۔ 1962 کے آئین کے تحت 156 ارکان پر مشتمل جو قومی اسمبلی 3 برس کے لیے وجود میں آئی، اس کا چناؤ عوام نے نہیں بلکہ صدر ایوب کے بنیادی جمہوریتی نظام کے تحت عوامی ووٹ سے بننے والے 80,000 بیسک ڈیموکریٹس نے کیا۔ بعد ازاں آئین میں ترمیم کر کے اسمبلی کے ارکان کی تعداد 218 اور الیکٹرل کالج بیسک ڈیموکریٹس کے ارکان کی تعداد 1,20,000 تک کر دی گئی۔ انہی بیسک ڈیموکریٹس نے جنوری 1965 کی صدارتی انتخابات میں فاطمہ جناح کے مقابلے میں ایوب خان کو ایک اور مدت کے لیے صدر منتخب کیا۔ ایوب خان اس دور میں مسلم لیگ کنونشن کی حمایت یافتہ تھے، جبکہ فاطمہ جناح کی حمایت کمبائنڈ اپوزیشن پارٹیز نامی 5 جماعتی اتحاد کر رہا تھا۔ لیکن الیکشن کمیشن نے صدارتی انتخابات کے لیے 1 ماہ کی انتخابی مہم چلانے کی اجازت دی۔ لیکن جب اسٹیبلشمنٹ کو احساس ہوا کہ عام لوگ فاطمہ جناح کو سننے کے لیے جوق در جوق آ رہے ہیں، تو پھر الیکشن کمیشن نے ہر فریق کے لیے زیادہ سے زیادہ 9 پروجیکشن میٹنگ منعقد کرنے کی حد لگا دی، جن میں صرف 1 الیکٹرل کالج کے بیسک ڈیموکریٹس یا صحافی شریک ہو سکتے تھے۔ عوام کو ان اجلاسوں میں آنے کی ممانعت تھی۔ عجیب بات ہے کہ ایوب خان، جنہیں عام طور پر ایک لبرل اور سیکولر شخصیت سمجھا جاتا تھا، تو انہوں نے کئی علماء سے عورت کے سربراہ مملکت ہونے کے خلاف فتویٰ لیا۔
جبکہ جماعت اسلامی نے کھل کر محترمہ فاطمہ جناح کی حمایت کا اعلان کیا۔ ایوب خان کو یہ سہولت بھی حاصل تھی کہ وہ 62 کے آئین کے تحت اس وقت تک صدر رہ سکتے تھے جب تک ان کا جانشین منتخب نہ ہو جائے۔ چنانچہ ایوب خان بحیثیت صدر پوری سرکاری مشینری اور ہر طرح کا دباؤ برتنے کے بعد حسب توقع بھاری اکثریت سے فاطمہ جناح کو ہرانے میں کامیاب ہو گئے۔ اس کے نتیجے میں سیاسی حلقوں میں جو مایوسی پھیلی، اس نے 3 برس کے بعد ایوب خان کے خلاف بھرپور ملک گیر ایجیٹیشن کی بنیاد رکھ دی۔